بہرحال آپ کا شوہر آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور پھر کسی دوسری عورت کو بھی دیکھیں، اچھی محبت ہے جو سب کے لیے چل رہی ہے، بہرحال اللہ اس کو حیا دے۔ اے میری بیٹی محبت نہیں ہے، اس قسم کے لوگ فراڈی اور دھوکہ باز ہیں، جہاں ان کو کوئی مٹھائی نظر آئی مکھی کی طرح گر پڑے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، تم اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اس کے عمل پہ نہ چلو۔ میرا شوہر ہر بار داڑھی کترنے کے لیے مجبور کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہے۔ آپ نہ اس کی داڑھی کاٹا کریں، جائے دفع ہو کہیں سے کٹوائے، تم کیوں گناہ کرتی ہو؟ ایک بات یاد رکھو، بیوی خاوند کی بات مانے گی، لیکن جو شریعت کے خلاف ہو تو باپ کی بھی نہیں مانے گی، خاوند کا کیا مانا؟ اگر باپ کا نماز نہ پڑھو تو پھر باپ کی اطاعت کی جائے گی؟ بالکل نہیں۔ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ یہ اچھا شوہر ہے کہتے میری داڑھی کاٹو، اور کاٹے بھی بیوی۔ ایک طالب بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ایک ہفتہ پہلے عمرہ کر چکا ہوں، اگر کل بھی عمرہ کروں تو بالکل بالوں پہ اس طرح، اگر بال چھوٹے ہوں اس طرح پھروائیں۔ جتنے دفعہ بھی عمرہ کریں گے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ میرے پاس ایمان کی کمی ہے، یہ فکر جو ہے نا یہ دلیل ہے ایمان کی۔ الحمدللہ کوئی کمی نہیں۔ کمی ہوتی تو تم عمرے پہ آتے، کمی ہوتی تو تم نمازیں پڑھتے، طواف کرتے، صفا دوڑتے، اللہ کے آگے روتے۔ یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے۔ پھر بھی فکر ہے، یہی بات ہے ایمان کی۔ میرے نظروں میں حیا نہیں ہے، اللہ آپ کو حیا عطا فرمائے۔ لا حول پڑھا کرو، توبہ کیا کرو، استغفار کیا۔ دیکھو نا میرے بھائی، تم اگر کسی کی لڑکی یا لڑکوں کو دیکھو گے، تمہاری لڑکی کو اگر کوئی دیکھے پھر کیا ہوگا؟ اور یہ قاعدہ ہے کہ من زنا زنیا، جو زنا کرتا ہے اس کے خاندان میں زنا کیا جاتا ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں، کوئی عمرہ طواف نہیں۔ طواف کرتے ہوئے استلام بھول گئے، واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جائیں طواف کریں۔ اگر احرام میں ہو، وضو کرتے وقت احرام کو ناپاکی لیں، نکال دیں، بدل لیں، دھو ڈالیں۔ استغفر اللہ کے اندر جو برکت ہے وہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے میں نہیں ہے، وہ الفاظ ہیں حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیونکہ جو بات پاک کی نبی کی زبان سے نکلے گی نا اس کا جو اثر ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لفظوں میں؟ ناممکن۔ ایک آدمی تھا بیچارہ بزرگ، تو اللہ تھا بیچارہ ان پڑھ آدمی، اس کو کسی نے وظیفہ بتایا تو وہ اب بیٹھا مسجد میں، یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو یا حجو یا کجو۔ ایک مولوی نے سنا، اس کو بڑا غصہ آ گیا، تو یہ کیا حجو کجو؟ اس کو بتایا تو کسی نے یا حی یا قیوم، اس کو آتا نہیں تو یہ حجو یا کجو کر رہا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پھر سوچا یار غصے کرنے کے بجائے میں اس کو سمجھاؤں، وہ جاہل ہے بیچارہ۔ قریب جا کے بیٹھے، پوچھا حضرت آپ کو جس نے وظیفہ بتایا تھا اس نے ایسے بتایا تھا یا حی یا قیوم؟ اس نے کہا بتایا تو ایسا تھا، اور مجھے آتا جو نہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں یاد کرواتا ہوں۔ انہوں نے محنت کر کے اس کو صحیح کروایا یا حی یا قیوم۔ دوسرے دن گیا تو چپ کر کے بیٹھے، انہوں نے کیا بات؟ خیر جو تم نے بتایا تھا پھر برکت ہی ختم ہو گئی، حضرت والا بتایا میں برکت تھی۔ جب سے آپ نے مجھے صحیح کرایا، کیونکہ میرے حضرت جو تھے وہ تتلے تھے، انہوں نے حجو کجو کہا تھا، تو مجھے اس میں جو برکت ملی وہ تمہارے کہنے سے پہلی برکت بھی چلی گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو درود شریف، جو استغفار، جو دعا میرے مدنی پاک کی زبان سے نکلی ہے، وہ ساری کائنات کے اولیاء بھی اکٹھے کرو تو اس کے ایک حرف کا برابری نہیں کر سکتے۔ باقی نہ آئے تو اپنی زبان میں بھی مانگتے رہو۔ مردانہ کمزوری کے لیے کسی حکیم کے پاس جاؤ۔ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا، وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔
وہ مجھے ملا بیچارہ، اللہ عالم 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جی میرے ایسے حالات ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے خطرہ ہے میری بیوی کہیں گناہ نہ کرے۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتا دیا۔ 2 مہینے کے بعد اس نے خط لکھا، اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا فائدہ ہوا ہے، میری بیوی اب تنگ آ گئی ہے، میں دوسری شادی کروں۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس بیوی کو بھی وہی دوا کھلا دو، انشاءاللہ پھر تم بھی تنگ آ جاؤ گے۔ تو بیٹے اللہ کو پتہ، میرے دماغ میں صد کوئی نسخہ تھا، کسی حکیم نے بتایا ہوگا۔ ہمارے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں یا جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں، اس کا سبب گناہ ہے۔ جس نے جوانی میں گناہ کیے ہیں، اغلام کیا ہے، غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے، ہاتھوں کو استعمال کیا ہے، کمزور تو ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے اسے؟ یہ ہماری گناہ ہوں گے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو، اس کے بعد اگر خالص بلسان کا روغن مل جائے، وہ مدینہ پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بدر میں بھی کہتے ہیں ملتا ہے، اس کا ایک قطرہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے، لیکن شرط ہے کہ خالص ہو۔ خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گردے جلدی فیل ہو جائیں گے۔